اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کو پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اس خطبہ شعبانیہ کا متن، ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ تقریباً جو ہے وہ 10 حصوں پہ مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ ہم نے بیان کیا، آج جو ہے وہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں رسول خدا، چونکہ رسول خدا کا خطبہ ہے، رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو اپنی مہمانی کی دعوت کر رہا ہے اس مہینے میں۔ تو متن سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے خدا کی مہمانی کی طرف۔ دیکھیں، خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں کسی بڑے عہدے پہ ہو یا بہت زیادہ پیسے والا، دولت مند، کوئی اس طرح کا بندہ ہمیں دعوت دے تو ہم مثلا بڑے عہدے پہ ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہے، دعوت دے تو ہم کس طرح بالکل آمادہ ہو کے، تیار ہو کے جاتے ہیں کہ ابھی اتنا فلاں شخص ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہوئی۔ تو یہاں پہ دعوت دینے والے پروردگار عالم کی ذات ہے، دعوت دینے والا خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا ہمیں دعوت دے۔ تو خدا نے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے، خدا تمہیں دعوت دے رہا ہے اس مہینے میں اپنی مہمانی کی طرف۔ دیکھیں، یہاں پہ اپنی ضیافت و مہمانی کی طرف دعوت دینا، ایک تو ظاہری طور پہ واقعاً رمضان میں دیکھیں کہ کھانے پینے کے حساب سے بھی، اگر مادی حساب سے بھی ہم دیکھیں تو کھانا پینا ہمارا رمضان میں عام دنوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، خاص برکت اور رحمت پروردگار عالم کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اپنی مہمانی کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہمارا دسترخوان، ہمارا سفرہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ رنگین ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو حقیقت میں ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ اپنی مہمانی کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ مہمانی معنوی، جو اسی میں آگے آ کے جو ہے وہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ یعنی پروردگار عالم کا دسترخوان معنوی جو ہے اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ مناجات کریں، دعائیں مانگیں، اور اس مہینے میں عبادت کا جو ثواب ہے عام مہینوں کی بنسبت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں دعوت دیتا ہے اپنی مہمانی کی طرف، اپنے دسترخوان کی طرف کہ آؤ میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور پروردگار عالم اس مہینے میں تمہیں اس نے قرار دیا اپنے اہل کرامت میں سے۔ یعنی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کریم اہل بیت، اور ہم ہمیشہ یہ کیا سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ بہت کریم ہے۔ تو پروردگار عالم اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کو بھی اہل کرامت میں سے قرار دیتا ہے، کریم بنا دیتا ہے اسے۔ اور فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، روزے دار کا سانس لینا، یہ سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہو جاتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، ان دنوں میں یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے یہ سانس لینا بھی تسبیح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، چونکہ بنا جو ہے مختصر پہ ہے تو یہاں پہ مختصر عرض کرتا چلوں، مختصر کہ دیکھیں خدا کا جو ثواب دینا اور عذاب دینے کا معیار ہے وہ ہے انسان کے اختیاری اعمال۔ اختیاری اعمال پہ خداوند متعال انسان کو ثواب یا عذاب دیتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہ عمل جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ سانس لینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح بعد میں سو جانا، نیند بھی آ جائے تو اختیار میں نہیں رہتی، سانس لینے پہ بھی
خداوند متعال ثواب دے رہا ہے، یعنی سانس لینا ہمارا تسبیح کے برابر ہے، انفاسکم فیہ تسبیح۔ اور فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، روزہ رکھ کے سو جانا یہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے، جبکہ یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ جب نیند آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کرتے ہیں، خود آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو نیند آ جائے تو اختیار میں نہیں رہتا، تو روزہ رکھ کے سو جانا فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور تمہارا عمل اس میں مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں اس میں مستجاب ہوتی ہیں، بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں، یعنی خداوند متعال ان کو پورا کرتا ہے، جو بھی دعا مانگے خداوند متعال اس کو قبول کرتا ہے اپنی بارگاہ میں۔ اور پھر فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، فرمایا کہ تم لوگ پروردگار عالم سے، اپنے رب سے سوال کرو، یعنی دعا کرو، بے نیات صادقہ، سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ خداوند متعال سے سوال کرو۔ کس بارے میں؟ کہ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، تاکہ خداوند متعال تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن مجید میں تمہیں موفق کرے، تاکہ تم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر سکو، صحیح طرح روزے رکھ سکو۔ یہ خداوند متعال کی بارگاہ سے مانگو، سوال کرو۔ اور فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے، شقی ہے، جو اس عظیم مہینے میں بھی خداوند متعال کی غفران سے محروم رہے، خداوند متعال کی مغفرت سے، اس کی بارگاہ سے محروم رہے، تو وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ تو خداوند متعال ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔